بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آج ہمارے لیے انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ جشن عباس تابش ہیوسٹن میں منایا جائے گا۔ عباس بھائی کے لیے ان کے دوستوں نے، خصوصاً عاطف یاسر میاں نے اور ہم نے مل کے کچھ بات چیت کی۔ ہمارا ایک ویژن تھا کہ جشن عباس تابش کے حوالے سے، اور جس دن یہ ہو رہا ہے، ان کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد دینا نہ بھولیے گا۔ عباس بھائی سالگرہ مبارک۔ ایک ڈاکومنٹری جو ہے بہت ہی کم وقت میں، چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے عباس بھائی کے لیے، ان کے لیے سرپرائز ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم ڈاکومنٹری سے آج کا جشن عباس تابش شروع کریں۔ یہ عاطف اور میری طرف سے ایک تھوڑا سا تحفہ ہے آپ کے لیے بھائی، اور جو طویل ڈاکومنٹری ہے وہ انشاءاللہ 2 مہینے بعد ریلیز ہوگی۔ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. سالگرہ مبارک عباس بھائی۔ تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے۔ چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے۔ یہ جائے ملاقات پہ مانوس سی خوشبو، افسوس کہ میں آج بھی تاخیر سے پہنچا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار غائب ہو گئی، کیا کہنے، اس پہ لکھے تھے ہمارے گمشدہ لوگوں کے نام۔ واہ 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 واہ۔ یوں تو اردو شاعری کے دامن میں کئی شاندار اصناف ہیں، لیکن جو مقام غزل کو حاصل ہوا وہ شاید ہی کسی اور صنف کے حصے میں آیا ہو۔ پھر میدان غزل میں ایسے ایسے شہسوار قسمت آزمانے نکلے کہ زمانہ ان کے گن گانے لگا۔ اردو غزل کے آسمان پر ستاروں کی طرح دمکتے ناموں پر نظر دوڑائیں تو کہیں میر و غالب ہے، اور کہیں ذوق، مصحفی اور سودا غزل سرا نظر آتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی بے شمار شعراء نے غزل کو نیا رنگ بخشا۔ ان میں ناصر کاظمی، احمد فراز، احمد مشتاق، شکیب جلالی اور ایسے کئی لوگ شامل ہیں۔ اردو غزل کو جدت، مابعد جدت اور ایسے کئی مراحل سے گزرنے کے بعد ایک ایسا شاعر نصیب ہوا جسے دنیا نے آبروئے غزل کہہ کر پکارا، غلام عباس، جسے اب زمانہ عباس تابش کے نام سے جانتا ہے۔ پچھلی 4 دہائیوں سے میں عباس تابش کے ساتھ ہوں، اور وہ میرے ایک طرح سے بچوں کی طرح ہے، اور میں نے اس کی سٹرگل کو دیکھا ہے، میں نے اس کی علمی ادبی سرمایہ کو دیکھا ہے، اور میں حیران ہوں، اور میں یہ بات کہہ بھی چکا ہوں کہ جب میں کسی علمی نقطے پہ بے بس ہو جاتا ہوں تو میں عباس تابش کو آواز دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ اس کا جواب مجھے مثبت میں ملتا ہے، اور جو گتھی مجھ سے نہیں سلجھی ہوتی وہ اسے سلجھا دیتا ہے۔ یہ خاموش عالموں کا کام ہے۔ عالم ہوتا ہی خاموش ہے، جو بولے
وہ عالم نہیں ہوتا. میرے نزدیک عباس تابش کی خاموشی کے اندر اس کی علمیت چھپی ہوئی ہے. اردو کے اس عظیم شاعر کا جنم جنوبی پنجاب کے شہر میلسی میں ہوا اور انہوں نے اپنی شروع کی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی. بچپن میں میرے والد صاحب نے مجھے شاعری پڑھنے پر اکسایا، اور وہ اس طرح کہ والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ سنتے تھے تفسیر سورہ یوسف، اچھا، جو مولوی عبدالستار اور مولوی غلام رسول کی لکھی ہوئی تھیں. تو میں پرائمری میں پڑھتا تھا، تو رات کو وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے تم یہ سناؤ تو میں تمہیں ٹافیاں لے دوں گا. کیا بات ہے. یہ جو ایک رومان کی ایک داستان ہے زلیخا اور یوسف کی، تو اس میں کئی مقامات ایسے آتے تھے جہاں وہ گریا کرتے تھے، روتے تھے کہ جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور پھر وہاں سے اللہ نے انہیں ایک سبب بنایا، وہ نکلے مصر کے بازار تک پہنچے اور تخت تک پہنچے. تو شاید میں اب سوچتا ہوں اس عمر میں کہ میرے لاشعور میں کہیں وہ باتیں بھی ہیں کہ ایک بے یار و مددگار آدمی جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، کیا کہنا. اور وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. ایک رات میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں. میلسی شہر سے جو آوازیں عموماً آتی تھیں وہ مساجد سے، کہ علماء جو ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں یا محفل میلاد ہو رہی ہے، تو وہ آوازیں آتی تھیں. یہ آوازیں کوئی ڈیفرنٹ تھیں. تو میں اپنی کتابیں رکھ کے اور گھر سے نکل گیا. گھر کے قریب ہمارے ایک بلدیہ کا باغ ہے، اس باغ میں اس آواز کے تعاقب میں پہنچا. وہ پہلی آواز تھی جس کا میں نے تعاقب کیا. کیا بات ہے. تو وہاں جا کے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 40-50-100 کے قریب ہوں گے. ایک صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں اور باقی واہ واہ کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا ایک اچھا فیسینیشن ہوئی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو پڑھ رہا ہے یہ شاعر ہے اور جو ہو رہا ہے یہ مشاعرہ ہے. یہ مشاعرہ ہے، اور جو یہ واہ واہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا، میں جب وہاں سے اٹھ کے آیا تو مجھے لگا کہ یار یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے آ کے جناب وہ لکھنا شروع کر دیا. پھر 1977 میں والد صاحب کا انتقال ہوا، تو باپ سے بڑا تعلق تھا میرا، اور جب باپ رخصت ہوا تو رات بھر میں جاگتا رہا اور میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. صبح کے وقت میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میرا باپ گھر میں مرا پڑا ہے، تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں، لوگ کیا کہیں گے باپ مر گیا اور یہ رویا بھی نہیں ہے. تو پھر ایسے آنسو جاری ہوئے کہ وہ آج تک جاری ہیں. گورنمنٹ کالج لاہور جیسی عظیم درسگاہ سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی اور اس دوران راوی کے ایڈیٹر بھی رہے. عملی زندگی کے آغاز میں بطور پروف ریڈر روزنامہ جنگ میں کام کیا اور پھر درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. ان کا پہلا شعری مجموعہ تمہید کے نام سے 1986 میں شائع ہوا. اس کے علاوہ آسمان مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، پروں میں شام ڈھلتی ہے، رقص درویش، شجر تسبیح کرتے ہیں، اور پھر ان کی کلیات عشق آباد کے نام سے سامنے آ چکی ہے. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جائے. اس کا ایک پارٹنر اگر مر جائے، دوسرا جو اس کا پارٹنر ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. یہ کمٹمنٹ دیکھیے، بیٹھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈیڈ باڈی کو کیڑے کھاتے ہیں. وہ کھاتے 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 اس تک بھی پہنچتے ہیں اور اسے بھی کھا جاتے ہیں، اور وہ جاتا نہیں ہے. اس سے بڑی کمٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ بحیثیت شاعر تو مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، کیونکہ زمانہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ ہم عصر زندگی کو جس طریقے سے بتا رہا ہے، اپنے تجربے میں لا رہا ہے، ایسا کسی شاعر نے
اتنی تخلیقی وفور کے ساتھ انجام نہیں دیا. یہ اس کے حصے میں آیا ہے. سال 2022 میں انہوں نے عشقآباد.com کے نام سے ایک ادبی ویب سائٹ کا آغاز کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھا دی. اس ادارے کے زیر اہتمام جشن جان ایلیا، جشن شوکت واسطی اور جشن افتخار عارف منعقد ہو چکے ہیں. برادر عزیز و مکرم عباس تابش نے جس محبت سے اور جس خلوص نیت کے ساتھ اس جشن کا اہتمام کیا، یہ میری زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے. جون 2023 میں عباس تابش کو مجلس ترقی ادب کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، جہاں 1 سال کے مختصر عرصے کے دوران ان کی قیادت کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں عباس تابش بہت موزوں ڈائریکٹر ہے، جو خود نہ صرف ایک بہت بلند پایا شاعر ہے بلکہ وہ ایک عالم بھی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اردو ادب کی پرتیں کیا ہیں، اردو ادب کا سرمایہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے جو جڑیں ہیں وہ ہندوستان کی زبانوں میں کس طرح سے ہیں، وہ چاہے سنسکرت ہو، وہ چاہے عربی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے مقامی زبانیں ہوں. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس ترقی ادب بے حد محفوظ ہاتھوں میں ہے. عباس تابش صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور عباس تابش صاحب بطور شاعر ان کا بہت نام ہے اور بہت اہمیت ہے، لیکن ان میں خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مشاورت سے کام کرتے ہیں. سال 2023 میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا. میں مسرت کا اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک بڑا شاعر. خوش قسمت ہیں یہ ایوارڈز اور یہ منصب جنہیں عباس تابش نصیب ہوئے. ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اس عظیم شاعر کے دور میں سانس لے رہے ہیں. آئیے جشن عباس تابش مناتے ہیں. हट रहा है.